قوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھو سارے بیلی محبت نال اتفاق ہے الصلاۃ والسلام فرمایا صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مینوں تانوں سارے احباب نوں اس مقدس مبارک عظمت قرآن جلسہ دستار فضیلت چادری دی توفیق عطا فرمائے ساڈے بیلی پیر بھائی عابد نقشبندی نے قاری صاحب دا محبت نامہ پہنچایا فقیر حاضر میرے تو قبل علامہ برکاتی صاحب نے بڑا جامع خطاب فرمایا اور انشاءاللہ میرے تو بعد یادگار اسلاف استاذ العلماء مناظر اسلام حضرت قبلہ پروفیسر صاحب اپنے دست مبارک نال دستار بندی فرمان گے مادیت پرستی دو دور ہے ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں وہ کام کراں جس کام نال میری دنیا سمر جائے میری دنیا عیش و عشرت نہ گزرے لیکن یہ بات یاد رکھو دنیا جنی بھی ہے مک جانی ہے یہ عارضی ہے یہ پنجابی چاہتے ہیں دنیا کی دی سکی ہے دنیا دی جنی بھی تعلیم حاصل کر لیں او دے نال دینوں دنیاوی نوکری تے لب جائے گی پر اللہ رسول دی خوشنودی نہیں لبی بات سمجھ آ رہی کوئی نہیں اللہ رسول دی خوشنودی تینوں علم دین حاصل کرن اللہ قرآن مجید قرآن رشید یہ دنیا اچ واحد کتاب ہے جڑی سب تو زیادہ پڑھی جاندی قرآن لفظ قرآن جڑا ہے یہ دستہ پہ یہ سب تو زیادہ بڑی جان والی کتاب ہے اور یہ میرے نبی دی شان ہے کہ اللہ نے میرے مصطفیٰ دی عزت دی حفاظت دی ذمہ داری بھی اپنے ذمہ کرم تے رکھی ہے اور جیڑی کتاب میرے آقا دے سینہ اقدس سے نازل ہوئی ہے اس کتاب دا محافظ بھی خود خدا ہے اولی بولو بھامیں اچھی بولو اساں کو ادھا کو گھنٹہ دوڑا سیر کھانا ہی کھانا کافی عرصہ ہو گیا میں تقریراں کر دیا اس علاقے بھی چلہار گجراں تھے ہر سال 13 ربیع الاول شریف میں حاضر ہوں نا
بیلی تقریراں سنتے ہی رہندے نے۔ ایک اور بڑی آج کل جڑی وبا پھیلائی جا رہی ہے کہ صرف قرآن نو پڑھنا ایدہ کی فائدہ ہے، ہمیں بس اتوں پڑھی جانا، وہ نہیں کہتے ہیں اسی علمی کتابیاں، جیڑا بدبخت ہے کہندے نا کہ صرف قرآن کو پڑھنا یہ بے فائدہ اور بیکار ہے، وہ نص قطعی کا منکر ہے اور کافر ہے۔ اے سورہ العنکبوت یہ دی 45 نمبر آیت تک کو حصہ میں تلاوت کی یہ نص سے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اللہ اپنے حبیب نو حکم پہ فرماندا ہے محبوبہ جیڑی کتاب تیرے ول وحی کیتی گئی ہے وہ کتاب دی تلاوت فرما۔ تلا یتلو تلاوتاً او دے تو واحد مذکر مخاطب ہے، اتلو تلاوت فرما۔ تے بھائی مان ملا آندہ تلاوت کرن دا فائدہ ہی کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی، کوئی نہیں سمجھ آ رہی۔ قرآن مجید قرآن رشید نو مفاہیم و مطالب سمجھ کے پڑھنا یقیناً اچھی شان ہے، لیکن ایک قرآن ہے صرف انہوں ویکھ کے پڑھتا جائیں پھر بھی تینوں ثواب عطا ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان قرآن۔ بلکہ میری اصلاح کرے گے اگر کوئی تھوڑا جا مسئلہ آگے پچھے ہو جاتے۔ علماء نے اتھوں تک میں بارے شریعت جڑا پڑھے ہے اتھوں تک لکھے ہے کہ قرآن مجید نو اتوں ویکھ کے پڑھنا افضل ہے۔ اتوں ویکھ کے پڑھنا افضل ہے۔ صاحب بہار شریعت آندے میں وجہ کی ہے، وہ دی وجہ ہے بے ایک تے قرآن پڑھن دا ثواب، دوجا قرآن ویکھن دا ثواب۔ قرآن ویکھن دا بھی ثواب، قرآن پڑھن دا بھی ثواب، تے قرآن نو چھون دا بھی ثواب۔ یہ قرآن کیویں ملے یہ سارے ثواب ساڈے نامہ اعمال وچ کیویں پہ ہوندے ہیں؟ اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ، رب لم یزل فرما رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ تھوڑا کہ دے لیے میرے آنکھ چنا لگ جائے پھر ایک بڑی یار بولو سبحان اللہ۔ بتی بھامے آوے تھے بھامے جاوے، واڈی بتی چلنی چاہیے۔ میں پھر اپنے لطف سے قرآن پڑھ لگا، احتیاط کر کے آنکھو سبحان اللہ، برکاتی صاحب نے آنکھو کی آنکھو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
ایک بار بولو سبحان اللہ. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اسائیں قرآن پہاڑوں تے نازل فرماندے، پہاڑ بڑے سخت نے، سختی مشہور ہے، اوتھے چلن دے نبتی نے کی کرنا، بڑے مشہور نے، بندہ آندے نے پہاڑ پر دور یعنی بڑا مضبوط ہے. ایک قرآن، ایک کلام اللہ ہے. بولو گے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کلام اللہ ہے، کلام اللہ دا رعب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کلام اللہ دا ہے نا رعب ہے تے دسو اللہ دا کنا رعب. سبحان اللہ. اللہ. سبحان اللہ. 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 یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ دا کنا جلال ہوے گا. لیکن اے روگ والا کلام، اے عظمت و شان والا کلام، یا رسول اللہ. ایک ہی میں ساڑھے تک پہنچیا، کی میں اسی انہوں ویکھنے پایا. آیا سینہ مصطفیٰ دے ویکھ دے پایا، پڑھ دے پایا، چھون دے پایا. اللہ دی قسم جے ملیا مصطفیٰ دا صدقہ ہے، چھون دا موقع صحابہ دے صدقے ملے ہوئے. جس طرح برکاتی صاحب کہہ رہے سن، یہ قرآن جمع کرنا لے ابو بکر صدیق پاک، عمر فاروق پاک، عثمان غنی پاک. قرآن جس محبوب دے سینے تھے آیا، وہ بھی سبحان اللہ. جنہ قرآن جمع کر کے امت تک پہنچایا، وہ بھی سبحان اللہ. کہ جنہ اس قرآن کو لکھیا، وہ لکھن والیاں وچ پرچی بھیجی سی، وہ نہ لکھن قرآن دے کاتبین وچ ایک نام حضرت خالد المؤمنین امیر المؤمنین سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ دی سلطنت دا وارث، ملکہ بالشام، وہ امیر شام حضرت سیدنا امیر معاویہ سرکار ہے. پلید میرے مصطفیٰ دے اس جلیل القدر صحابی دے متعلق زبان کھول، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے پر سنی نہیں ہو سکتا. یہ قرآن لکھن والے ایسے واسطے ساڑھے بزرگاں کیا جدو تسی دیکھو کہ نبی پاک نے کسے صحابی دے متعلق کوئی زبان کھولے، تسی او دے ایمان شک کرو. یہ مسلمان ہون دا، یہ ایمان والا ہون دا، یہ دا دعویٰ جھوٹا ہے. یہ صحابہ ایمان دے ذریعے نے، قرآن دے ذرائع نے، یہ اسلام دے ذرائع نے. جدوں ذریعہ متہم ہو جائے، پھر اس شہدی کی حقیقت ہے. سمجھو سمجھو، آج دا قاری قرآن پڑھے، آج دا حافظ قرآن پڑھے، او دا قرآن پڑھنا سبحان اللہ. پر جڑا نبی دے صحابی دا قرآن پڑھنا ہے،
ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸੀਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜਲਸਾ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਦਾਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੱਲਾ, ਸੁਥਨਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮੁੱਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਲੱਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਲੱਗਿਆ, 15 ਘਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ 4 ਸਵੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੇ। ਕੋਈ ਬਾਂਦਰੀ ਘਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਚੂਈ ਘਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਬਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਿਖਿਆ। ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਘਰ ਉਹ ਲਿਆਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਸਕੂਨ ਰਵੇ, ਘਰੇ ਸਕੂਨ ਰਵੇ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੱਲਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਸਾਦਾ ਲਾ ਗੁਲਾਮ, ਕਿਧਰੇ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਬੱਚੀ ਆ ਗਈ ਘਰ ਦਾ ਸਕੂਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਬੇਈਮਾਨ ਕੋਲ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ, ਬੇਈਮਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मैं ते कई बारी बाबे बाहू दी गल सुना चुकिया। सुल्तानुल फक्र सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह गद्दी मशीनां नूं भावें बोल जा, मैनूं फकीर नूं नहीं बोलदा। आप फरमांदे ने बेअदबा ईसार अदबदा गए अदब थी बांझे कदी न थीवणे पांझे जेड़े मोटी कदीम दे खेड़े ओ कदी न कोवणे रांझे जिन्ना इश्क खरीद रंगी कई बाबू कोई जहानी वांझे
بات سمجھ آ رہی ہے باب؟ قرآن بھی پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، پر پڑھن تو پہلو دیکھ لینا کسے بھائی مان دے پیچھے تو نہیں تھی بیٹھی۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑیاں ضروری گلاں نے، عقیدہ ہے تے عمل ہے۔ ہن سنو میرے آقا نے کی فرمایا، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس روایت دراوی کنز العمال شریف، آپ فرماتے ہیں میرے نبی نے سونے لب کھولے، فرمایا آتو آیونکم حظہا من العباد، اکھاں دی بھی عبادت ہے، کنا دی بھی عبادت، ہتھاں دی بھی عبادت، ساری اپنی اپنی جگہ تے وے۔ حضور فرمایا آتو آیونکم حظہا من العباد، اپنی اکھاں نو جو انہاں دی عبادت ہے دیو، حصہ دیو۔ سونیا اکھاں دی عبادت کی ہے؟ فرمایا العبادت النظر فی المصحف، اکھاں دی عبادت ہے قرآن کھول کے بہ جا، اکھاں دی عبادت دا ثواب مل جائے گا۔ النظر فی المصحف والتفکر فیہ والاعتبار عند عجائبہ، قرآن جو غور و فکر کرنا یہ بھی اکھاں دی عبادت ہے، قرآن دے عجائبات تے اعتبار کرنا یہ بھی اکھاں دی عبادت ہے۔ توجہ ہے، ہولی بول سبحان اللہ۔ یہ قرآن دا اعجاز ہے، یہ قرآن دا معجزہ ہے، کلام اللہ بھی ہے، معجزہ مصطفیٰ بھی ہے۔ میرے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اے وقت گزرن دے نال قرآن جو کوئی فرق نہیں ہونا، قرآن جو کوئی کمی نہیں ہونی، قرآن دی ایک زیر زبر بھی کوئی اگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، یہ قرآن اسانات فرمایا ہے، تبدیلی کوئی نہیں، یہ دے محافظ اسامہ، بولو سبحان اللہ۔ یہ قرآن بھائی ہون اگلی حدیث شریف سنو ذرا۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بڑی توجہ نے حدیث سننی ہے، یہ لفظوں پہ غور کرنا ہے۔ کوئی چیمہ ہے، کوئی چٹھا ہے، کوئی چودھری ہے، کسی دی کوئی برادری ہے، میں پنڈ دا چودھری ہوں، میری بڑی عزت ہے، میں کیا ہوئے گی، پر میں مصطفیٰ دی حدیث شریف دے لفظ پڑھ دینا۔ فرمایا اشراف امتی حملت القرآن، ایک باری پھر بول سبحان اللہ۔ اشراف امتی، اشراف امتی، اشراف امتی، اور قرآن پڑھنا حافظ قرآن ہمیں موچی ہے، ہمیں تیلی ہے، ہمیں نائی ہے، اور تیرے نزدیک اور قرآن پڑھانا کمی ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اشراف امتی حملت القرآن، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، بہت اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر کمی میں چکر رگڑیا نہ جائیں۔
کسی صاحب قرآن نو اور سنی ہوئے پہلی شرط ہی فقیر دی کہ میری نہیں، یہ شریعت کا مطالبہ پہلی شرط ہی ہے جیڑا بھی ہوئے سنی ہوئے، شاہ ہوئے تو سنی، سید ہوئے تو سنی، مولوی ہوئے تو سنی، خطیب ہوئے تو سنی، نعت خواہ ہوئے تو سنی، نقیب ہوئے تو سنی۔ ساڈا معاملہ بگڑیا اس واسطے وے مال سنیاں دا، سٹیج سنیاں دا، او پا گئے لڑتی تفضیلی رافضی دلے۔ اے نہ کھو جان چھڑا پیور سنی خالص سنی مولوی پیر بنا۔ سن ذرا میرے آقا نے ایک دے فرمایا قرآن والے اے عزت والے نے اشراف امتی۔ اور اگلے لفظ بھی حدیث پاک میں سن لئی، اس حدیث دا راوی حضرت عبداللہ بن عمر، میرے آقا نے فرمایا اکرمو حمل القرآن، بڑے اہم لفظ میں فرمایا اکرمو، پچھلی حدیث نے لفظ اشراف امتی حملت القرآن، اتھے بے اکرمو حملت القرآن، قرآن والیاں دی عزت کر، فمن اکرمہم فقد اکرمنی، فرمایا جنہیں قرآن والیاں دی عزت کی تھی ان کی جنہیں انہیں محمد دی عزت کی تھی۔ میں اپنے ابا جی حضور رحمت اللہ علیہ نو دیکھیا، میرے ابا جی حضور رحمت اللہ، میرے تو بڑے بھائی میرے برادر اکبر حضرت علامہ پروفیسر میاں صغیر احمد صاحب حافظ قرآن، آپ نے ابا جی حضور میرے والد گرامی، آپ نے کدی انہوں نے اپنے پیندیال نہیں بہن دیا، جدوں بھی پیندی وال بہ کے پیر کٹ لگنا تو فرمایا حافظہ اٹھ کے ادھر ہو جا، حافظہ ادھر آ جا۔ ابا جی میں تہاڈا پتر ہاں، فرمایا پتر بھی ہے تے حافظ قرآن بھی تے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں، اور سجا لے اپنے سینے میں، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ قرآن والیاں دی بڑی اور اللہ قرآن والیاں نو اپنی عزت کران دی بھی توفیق دو فرمان سن لے، ہن تیسرا سن لے۔ کدی نہ قرآن والا سمجھے میرے کو مال کوئی، میرے کو چنگی گڈی کوئی، کدی احساس کمتری دا شکار نہ ہو، تیرے کول گڈی کوئی نہیں، تیرے کول کوٹھی کوئی نہیں، تیرے کول بنگلہ کوئی نہیں، وہ تو ویکھ تے صحیح تیرے سینے میں اللہ نے قرآن دیتا۔ میں حدیث پاک پڑھن لگا، پھر اپنی احساس کمتری دا شکار ہو کے کسے دنیا دار دی لیپا بوتی نہیں کرنی، چاپلوسی نہیں کرنی، قرآن میں ڈٹ کے کھلو جا، قرآن جانے تیرا معاش جانے، کرتے بے تو بھروسہ دے کرنا۔
یقین تے پورا رکھ دو آدھی سنی اور تیسری سنو اس روایت دراوی حضرت ابو ذر غفاری آپ فرماتے ہیں میرے آقا نے سونے لب کھولے فرمایا اغنى الناس حملۃ القرآن پہلے بڑے اشراف امتی حملۃ القرآن پھر بڑے اکرم حملۃ القرآن اور پہ پڑھنا اغنى الناس اغنى الناس حملۃ القرآن لوگاں وچوں سب تو وڈا غنی کون ہے؟ حضور فرماندے نے حملۃ القرآن قرآن والے میاں صاحب کی فرماندے نے مالا والے وہ سخی نہیں کھولے تے سخیاں مال نہیں کھولے اٹھے کوئی جہانی سخی کنگال نہیں ہو